جی دوستوں، کیسے ہیں آپ؟ دوستوں، آج ہم ایک بادشاہ کے کچھ سفروں کے بارے میں بات کریں گے، اور اس بادشاہ کا نام ہے، قرآن پاک میں ذوالقرنین بتایا گیا ہے۔ یہ ذوالقرنین بادشاہ ایران کے ایک بادشاہ کا لقب ہوا کرتا تھا۔ ہسٹری میں اس بادشاہ کو نخت بصر کے نام سے بھی جانتے ہیں۔ دوستوں، آج کل کے دور میں لوگ کسی واقعہ کا ایویڈنس یعنی ثبوت مانگتے ہیں کہ ہمیں ہسٹری سے یا سائنس سے کوئی ثابت کرو کہ بھئی آپ کی بات ٹھیک ہے یا نہیں ہے۔ تو ہم نے اپنی ناقص علم کے اندر کوشش کی ہے کہ ہسٹری سے کچھ حقائق تلاش کریں۔ ویسے میں یہ بتا دوں کہ مسلمانوں کے ہاں یہ رواج نہیں ہے۔ پوری دنیا کے مسلمان صرف اس بات کو مانتے ہیں کہ اللہ پاک نے بیان فرما دیا ہے تو یہ ہم حق بات ہے۔ یہ سب باتیں تو محض ہمارے ایمان کی تازگی اور ایمان مزید بڑھانے کا سبب بنتی ہیں، اور انسان خدا کی اور خدائی کلام کی عظمت کو مزید زیادہ جانتا ہے۔ اور یہ بھی کہ 1450 سال پہلے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ باتیں ہمیں کیسے بتا رہے ہیں کہ تاریخ میں کوئی ذوالقرنین بادشاہ تھا اور اس نے کہاں سفر کیے تھے، اور اس وقت وہاں پر قومیں بھی آباد تھیں۔ جی دوستوں، پہلا سفر۔ اس پہلے سفر میں قرآن پاک کہتا ہے کہ اس بادشاہ نے مغرب کی طرف سفر کیا، اور وہ ایک ایسی جگہ تھی جہاں اس نے سورج کو کالے پانی میں ڈوبتا دیکھا۔ تو دوستوں، عربی زبان میں اس لفظ عین الحمیہ کو کیچڑ والی زمین بھی کہتے ہیں۔ دوسرے مطالب اس کے کیچڑ والی زمین کے بھی آتے ہیں۔ بادشاہ نے مغرب الشمس کا سفر کیا تھا، یعنی کہ اپنے ملک ایران سے مغرب کی طرف وہ چلا تھا۔ دوستوں، جب ہم دنیا کے نقشے میں یہ کالا پانی اور کیچڑ والی زمین تلاش کرتے ہیں تو وہ ہمیں ایران سے جہاں یہ بادشاہ چلا تھا مغرب کی طرف، تو وہاں پر ہمیں بلیک سی نظر آتا ہے، اور حیران کن طور پر وہ ایران کے مغرب کی طرف ہی ہے، جہاں اس وقت ترکی کا پورا ملک ہے، اور اس کے بعد پھر بلیک سی اس کو لگتا ہے۔ جب شام کا وقت ہوتا ہے تو سورج اس سمندر میں ڈوبتا ہوا ایسا لگتا ہے جیسے کالے پانی میں ڈوب رہا ہو۔ تو دوستوں، یہاں ہمیں قرآن پاک کا ایک عجیب معجزہ نظر آتا ہے کہ جیسے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ پاک کا کلام کے اندر بیان فرمایا ہے، جیولوجیکل بالکل اسی جگہ پر وہ کیچڑ والی زمین بھی ہمیں نظر آتی ہے، اور پھر اس کا سفر مغرب کا تھا تو مغرب ہی میں بلیک سی بھی موجود نظر آتا ہے۔ اور دوستوں، یہ مشہور ترکی کی نہر ہے کہ جو کہ بعد میں بنائی گئی، تو اس کی زمین پر سمندر کا پانی چڑھاتا تھا تو وہاں پر وہ کیچڑ بن جاتی تھی۔ اگر دور سے دیکھا جائے سمندر کی طرف تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے وہ کالے پانی کے اندر ڈوب رہی ہے۔ جی دوستوں، ہم اس سورہ کریمہ کا شان نزول اور حالات جانتے ہیں، کیونکہ اس کو جانے بغیر ہم اس کو صحیح طرح سے سمجھ نہیں پائیں گے۔ تو دوستوں، آگے بڑھنے سے پہلے اب ہم اس کا شان نزول پہلے دیکھتے ہیں، باقی سفروں سے پہلے، کہ کس وجہ سے یہ صورت نازل ہوئی۔ دوستوں، ہوا یوں کہ مدینہ میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ عیسائی علماء آئے اور کہا کہ ہمیں کچھ سوالوں کے جواب چاہیے، اور اگر آپ سچے نبی ہیں تو ہمیں ان باتوں کے جواب بتائیں۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بتا رہے تھے۔ اللہ پاک کی طرف سے قرآن پاک آ رہا تھا۔ باوجود اس کے دوستوں کے وہ لوگ صرف اللہ کے اور رسول کو جواب نہ دینے پر رسوا کرنا چاہتے تھے، اور اس بات کو اللہ پاک نے بیان بھی کیا کہ تم وہ لوگ ہو جو ہمارے نبیوں کا مذاق اڑاتے ہو۔ اور ایک جگہ پر یعنی سورج چل رہی ہے، اور ایک جگہ پر جب انہوں نے غار والوں کی تعداد پوچھی کہ وہ جو غار والے تھے وہ غار میں چلے گئے تھے تو وہ سو گئے تھے 300 سال کے لیے، اور پھر جب وہ جاگے 300 سال بعد تو سب لوگ دیکھ کر حیران ہوئے، اور پھر انہوں نے ان کے لیے کتبہ بنایا، دیوار بنائی، مسجد بنائی، وہاں پر مسجد تعمیر کی۔ کچھ لوگ کہنے لگے دیوار بناتے ہیں، لیکن کچھ زیادہ اکثریت نے کہا کہ ہم مسجد بناتے ہیں، یہ ہمارے لیے برکت والے لوگ ہیں۔ تو جب انہوں نے تعداد پوچھی ان کی تو اللہ پاک کے نبی انشاء اللہ تعالیٰ کہنا بھول گئے، جس کی وجہ سے وحی کا پیغام کچھ لیٹ ہوا، تو ان لوگوں نے، ان عیسائی عالموں نے حضور پاک کا مذاق بھی وہاں پہ اڑایا کہ آپ ہمیں بتا نہیں سکے۔ پھر اللہ پاک نے بیان فرمایا قرآن پاک میں کہ آپ پہلے انشاءاللہ ضرور کہا کرو یہ لوگ، اور پھر بتایا حضور پاک کو کہ یہ آپ سے تعداد کیوں پوچھ رہے ہیں، کہ یہ لوگ تعداد صرف اس لیے پوچھ رہے ہیں کہ آپ کوئی تعداد کو تو آپ کو یہ غلط ثابت کریں کہ وہ تو
6 تھے 7واں کتا تھا، یا پھر 7 تھے تو 8واں کتا تھا، اس طرح۔ تو ایک خاص بات جو شان نزول کے لیے ہم ذوالقرنین بادشاہ کے اگلے سفر سے پہلے کر رہے ہیں کہ آخری سفر میں ان لوگوں کو ایک بڑے خطرے سے ڈرایا بھی گیا ہے۔ پچھلے سوال میں جو انہوں نے سوال کیا تھا، اس میں سب سے پہلے اصحاب کہف کا جو بیان تھا، اس میں یہ سب جان گئے تھے کہ حضور پاک کو یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ہی بتایا ہے، تو ان کی کتابوں میں لکھا تھا ہسٹری کے اندر، تو وہ ان کو صاحب پتہ لگ گیا تھا کہ یہ اللہ پاک کی طرف سے حضور پاک کو بتایا گیا ہے، تو اب انہیں ایمان لے آنا چاہیے تھا۔ تو حضور پاک نے صحیح صحیح ان کا بتا دیا، تو اب وہ ایمان لے آتے، لیکن اپنے باقی 2 سوالوں پر وہ اڑے رہے۔ تو باقی جو 2 سوال تھے، ان میں ایک سوال حضرت موسیٰ کا جو معاملہ تھا کہ وہ حضرت خضر سے کوئی علم لینے گئے تھے، اور تیسرا جو ہے ذوالقرنین بادشاہ کے سفروں کے بارے میں تھا۔ تو اللہ پاک نے ناراضگی کا اظہار کرتے ہوئے بیان فرمایا کہ یہ ان کی بے ایمانی کی وجہ سے دوزخ کی آگ کی دیواریں گھیر لیں گی، اور انہیں پینے کو کھولتا پانی دیا جائے گا، اور یہ کہ جہنم بڑا برا ٹھکانہ ہے۔ دوستوں، دوسرا سوال تو حضرت موسیٰ اور حضرت خضر کے سفر کا تھا، جس میں علم دینے سے پہلے حضرت موسیٰ حضرت خضر کا ایک ٹیسٹ لیتے ہیں کہ آپ نے خاموش رہنا ہے، میں جو بھی کچھ کروں، اور اس کے اندر یہ ہوتا ہے کہ وہ پہلے ایک کشتیوں کو داغدار کر دیتے ہیں، ان میں سوراخ کر دیتے ہیں، پھر اس کے بعد ایک بچے کا قتل وہ کر ڈالتے ہیں حضرت خضر، اور اس کے بعد تیسرا یہ ہوتا ہے کہ ایک گاؤں میں جاتے ہیں، تو وہاں پر وہ لوگ ان کو کھانا دینے سے، شام کا وقت ہوتا ہے، بھوکے ہوتے ہیں مسافر، تو وہ انکار کر دیتے ہیں کہ بھی ہم نے آپ کو کھانا نہیں دینا۔ تو لیکن حضرت خضر کیا کرتے ہیں کہ انہی لوگوں کی ایک گھر ہوتا ہے، اس کی ایک دیوار، اس کی تعمیر شروع کر دیتے ہیں۔ تو حضرت موسیٰ کہتے ہیں کہ ہم اجرت بھی تو لے سکتے تھے ان سے۔ تو اب حضرت خضر کہتے ہیں کہ آپ نے ان باتوں کو میں نے خاموش رہنے کا کہا تھا، لیکن آپ نے میرے سے سوال کر لیے۔ تو وہ جو کشتیاں تھیں وہ تو بادشاہ نے قبضے میں کر لینی تھیں، اس لیے میں نے ان کو داغدار کیا، اور دوسرا یہ ہے کہ جو بچہ قتل کیا وہ اس نے کافر بننا تھا، نافرمان ہو جانا تھا، اس لیے میں نے اس کو قتل کیا، اور تیسرا جو دیوار تعمیر کی اس میں اس گاؤں والوں کے 2 یتیم بچوں کا جو ہے سونا وہ رکھ کے گئے تھے ان کے والدین کہ بھی وہ بڑے ہو کر نکال لیں، تو اب وہ گر رہی تھی، تو اس لیے میں نے اس دیوار کو تعمیر کیا، اور یہ سارا کچھ جو میں نے کیا یہ اللہ پاک کے حکم سے کیا ہے۔ اور یہاں اللہ پاک نے انہیں ایک قصہ اور سنایا کہ ایک دوست جب دوسرے دوست کے پاس ملنے جاتا ہے، ایک دوست کافی مالدار ہے، اس کے زمینیں ہیں، کھیت ہیں، اس کے انگوروں کے باغات بھی ہیں اور کھجوروں کے باغات بھی ساری طرف اس کے کھیتوں کے پھیلے ہوئے ہیں۔ تو وہ جو مالدار دوست ہے وہ اپنے غریب دوست کا تذلیل کر دیتا ہے، اس کی بے عزتی کر دیتا ہے، یہ کہہ کے کہ انا اکثر من کا معلوم و والدہ، میرے پاس مال اولاد بھی بہت زیادہ ہے، اور مال بھی بہت زیادہ ہے، اور اولاد بھی بہت زیادہ ہے تمہارے سے، تو میں بڑھ کے ہوں، اور کوئی قیامت نہیں آنی ہے، اگر آئی بھی تو وہاں بھی اللہ پاک مجھے جیسے دنیا میں رکھا ہے ویسے ہی وہاں پہ بھی رکھیں گے اللہ تعالیٰ، اچھے حال کے اندر۔ تو دوسرے دوست کا دل دکھ جاتا ہے، اور اس وجہ سے اس کے منہ سے نکلتا ہے کہ یہ تمہارا پانی بھی تم اللہ سے کیوں نہیں ڈرتے، کفر کیوں کرتے ہو؟ یہ زمین کا پانی نیچے اتر سکتا ہے، اور یا پھر آسمانی کوئی آفت آ سکتی ہے، تو اللہ کا شکر ادا کرو۔ اور اس کے منہ سے ایسی بات نکلتی ہے تو وہ اس کا کھیت سارا کا سارا تباہ ہو جاتا ہے، اور وہ بڑا افسردہ ہوتا ہے، اور پھر اللہ پاک بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے سوا اس کی مدد کرنے والا اور کوئی نہیں تھا۔ تو اب ان علماء کو، عیسائی علماء کو جان لینا چاہیے تھا کہ یہ کلام تو صرف اور صرف انسانوں کی ہدایت کے لیے ہے، ہدایت کی باتیں کرتا ہے، لیکن وہ اڑے رہے کہ ہمیں تو اگلے سوال کا جواب دو۔ تو دوسرے سوال آخر کو شروع ہو جاتا ہے، یعنی کہ حضرت موسیٰ کا جو بھی بیان ہوا ہے اور حضرت خضر کا معاملہ۔ اب تیسرا سوال جو ہے وہ تھا ذوالقرنین بادشاہ کے سفروں کا، لیکن اس سے پہلے بھی اللہ پاک نے انہیں تنبیہ کیا کہ ابھی بھی بے ادبی کو اور اللہ کے رسول کو آزمانے کو چھوڑو، اور بتایا کہ تم جانتے ہوئے بھی کیوں ایمان نہیں لا رہے، کیونکہ شیطان نے تمہیں روک رکھا ہے۔ اور پھر اس کے بعد شیطان کا قصہ بیان فرمایا کہ وہ جنوں میں سے تھا، اس لیے وہ تکبر کر بیٹھا اور فسوق یعنی کہ جھگڑا کر بیٹھا۔
تو یہ شیطانوں کی اولادوں کو تم اپنا دوست بناتے ہو، تو یہ تمہارے کوئی مددگار نہیں ہوں گے، اور جب تم قیامت میں ان جنوں کو بلاؤ گے تو وہ تمہاری کوئی مدد نہیں کر پائیں گے، اور ایک آگ کا گڑھا تمہارے اور ان کے درمیان ہوگا۔ یہاں اللہ پاک نے خوب ڈرایا، اور کتاب مرقوم تقدیر کی کتاب جو لکھ رہی ہے، عیسائی بھی اس کو مانتے ہیں، اس سے بھی ڈرایا کہ تم صرف ہماری باتوں کو ایک مذاق سمجھتے ہو، ہم رسول ڈرانے کے لیے بھیجتے ہیں، اور تمہارے دل اپنی نفسانی خواہشوں سے اس کی وجہ سے حق کو نہیں پہچان پا رہے۔ ہم چاہیں تو اللہ پاک چاہیں تو ابھی عذاب بھیج دیں، لیکن اللہ پاک نے ایک وقت مقرر کیا ہے، یعنی کہ قیامت کا دن، اور قیامت کو بھی تم مانتے ہو، پھر تم اس دن کہیں بھاگ نہیں پاؤ گے۔ اور پھر دوسرا، اور اس کے بعد پھر تیسرا قصہ شروع سفر یعنی کہ جو ہیں اس کے وہ شروع ہوتے ہیں، اور حضرت موسیٰ والا قصے کے بعد ذوالقرنین کے جو سفر ہیں اس کا یہ تمام شان نزول بیان ہو گیا۔ بادشاہ ذوالقرنین مغرب میں جاتا ہے اور وہاں کیا کرتا ہے، یہ ہم دوسرے قصے کے ساتھ ہی اس کی تفصیلات بتائیں گے۔ تو دوسرا سفر وہ اپنے ملک سے مشرق میں کرتا ہے، یہ اب دوسرا سفر اس کا شروع ہوتا ہے۔ تو دوستوں یہاں بھی جب ہم نے تحقیق کی تو معلوم ہوا کہ مشرق میں ہمالیہ کے پہاڑوں سے اوپر جب مزید مشرق کی طرف ایران سے جایا جاتا ہے تو وہاں اس دور کے اندر ایک قوم آباد تھی، اور دوستوں آپ جانتے ہیں وہ کون سی قوم تھی؟ جب ہم نے اس دور کی تاریخ نکالتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ وہاں اس وقت منگول آباد تھے۔ تو دوستوں یہ قرآن پاک کا دوسرا معجزہ ظاہر ہوتا ہے کہ ہسٹری آج یہ بتا رہی ہے کہ اس بادشاہ کا جس جگہ مشرق میں سفر ہوا اور وہ ایک قوم سے ملا، اور اس قوم کے بارے میں قرآن پاک بیان فرماتا ہے کہ سورج سیدھا پڑتا تھا اور کوئی پہاڑ وغیرہ کی چھاؤں نہیں تھی۔ تو وہ وہاں پر ایک وہ قوم منگول لوگ آباد تھے وہاں اس دور کے اندر، اور اس دور میں ایران کے مشرق میں وہ لوگ آباد تھے۔ اب دوستوں تیسرے سفر سے پہلے ہم یہ بتا دیں کہ یہاں اس بادشاہ نے کیا کیا۔ تو ایک آیت کریمہ یہاں یوں ہے کہ وہ تو ایسے ہی تھے، لیکن ذوالقرنین کے پاس کیا تھا وہ خوب جانتا تھا۔ اس آیت کا دوستوں ترجمہ ہم نہیں کر سکتے، کوئی بھی نہیں کر سکتا اس آیت کا ترجمہ، اور یہ خدا کی ایک نشانیوں میں سے ہیں کہ ہم اس کو جاننا چاہتے ہیں، تحقیق کرتے رہیں قیامت تک، تو ہم اس کو صحیح طرح سے نہیں جان سکتے۔ ہزاروں باتیں سے جڑ سکتی ہیں، اور پھر بھی یہ آیت کریمہ ایک معمہ ہی رہے گی، ہم صرف اندازہ لگا سکتے ہیں۔ تو دوستوں اس آیت کریمہ کو سمجھنے کے لیے ہم ذوالقرنین کے پہلے سفر میں جاتے ہیں۔ وہاں جب وہ پہنچا تو اس نے ایک قوم دیکھی، وہ کمزور قوم تھی، تو بادشاہ کے دل میں خیال آیا کہ میں انہیں غلام بنا لوں۔ تو اللہ پاک بیان فرماتے ہیں کہ ہم نے اس کے دل میں دو خیال پیدا کیے، ایک یہ کہ تم چاہو تو ان پر ظلم کرو، اور اگر تم چاہو تو نیکی کرو، تمہارا اختیار ہے۔ اور بادشاہ کہنے لگا کہ جو اللہ پر ایمان لے آئیں گے انہیں چھوڑ دیا جائے گا، اور جو نہیں لائیں گے ان کو مار دیا جائے گا، اور آخرت میں انہیں بے ایمانی کی وجہ سے اور زیادہ عذاب جھیلنا پڑے گا۔ تو دوستوں اس بادشاہ کے سفروں کا مقصد صرف تجارت نہیں تھا، بلکہ ہدایت دینا بھی تھا، یا پھر اس وقت بن گیا تھا، اس کے دل میں یہ خیال پیدا آ گیا تھا، جو کہ اس جگہ اس نے اختیار کیا۔ اور دوسرے سفر میں اس آیت کا یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے کہ اس کے پاس، یعنی جو دوسرے سفر میں یہ آیت بیان کی گئی ہے کہ اس کے پاس کیا تھا وہ خوب جانتا تھا، تو اس آیت کا یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے کہ اس کے پاس یہی سوچ تھی کہ جو ایمان لائیں گے وہ بچ جائیں گے، اور جو بچ جائیں گے، جو ایمان نہیں لائیں گے ان کو مار دیا جائے گا۔ کیونکہ سورج سیدھا پڑنے سے مراد یہ بھی ہو سکتی ہے کہ ان کے پاس حملہ آوروں سے بچنے کے لیے کوئی جغرافیائی ایسی اہمیت، ایسا کوئی علاقہ ان کا نہیں تھا، کھلا میدان تھا ان کا، یعنی کہ وہ ذوالقرنین بادشاہ سے کمزور تھے اس وقت۔ جی دوستوں یہ عیسائی اب بھی ایمان نہیں لائے، تو آخر پھر دنیا کے ایک عذاب کا بھی بتا دیا گیا جو کہ تیسرے سفر سے معلوم ہوگا۔ دوستوں ہم ذوالقرنین بادشاہ کا تیسرا سفر بالکل سیدھے یعنی شمال کی طرف تھا، اپنے ملک ایران سے بالکل سامنے۔ اور یہاں کیا ہوا، کون قوم ملی اور ذوالقرنین سے کیا کرنے کو کہا، اس سے پہلے ہم یہ بتا دیں کہ ذوالقرنین کے دونوں سفروں کی تاریخ اور جیولوجی دونوں ہی کی تصدیق آپ خود بھی کر سکتے ہیں، اگر سرچ کریں تو آپ کو وہ دور، یہ تقریباً حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور کے قریب کی بات ہے۔ تو جب ہم وہ تاریخ نکالتے ہیں تو وہاں پر ہمیں یہ دونوں قومیں مل جاتی ہیں۔
اس کے علاوہ ہم عیسائیوں کی جو انہوں نے اپنی انبیاء کے شجرہ نسب حاصل کیے ہیں اور یہودیوں کے شجرہ نسب، اس سے یہ بھی جانتے ہیں کہ یہ دونوں قومیں حضرت نوح کے بیٹے کی جو ہیں ان کی اولاد سے ہیں، اور وہ ہیں یافس علیہ السلام، اور وہ اولادیں ان کے نام تھے آگے ان کی اولادوں میں سے جو لوگ تھے، ایک ترک تھے، منگول تھے، ایک نصرہ تھے، اور ایک تھے یاجوج ماجوج۔ تاریخی حوالے سے ہم جانتے ہیں کہ حضرت نوح کے بیٹے حام کی نسل جو آگے ہند اور سندھ، حبش، ہرمس وغیرہ جو ہیں، یعنی یہ نام ہے ان کے، ہند، سندھ، حبش، ہرمس، ان کے بیٹوں اولادوں میں سے نام ہے ان کے، تو وہ جنوب میں آباد ہو گئے تھے، یعنی جنوبی ایشیا، پاکستان، ہندوستان کی طرف، اور سام کی اولادوں میں حضرت ابراہیم اور باقی ہود اور سمود وغیرہ ہیں، یعنی عرب میں آباد لوگ۔ اور یہ جو ان کے بیٹے یافس ہیں، ان کی اولاد میں سے جو ترک تھے، ان کی وہ نسل جو ہے وہ بلیک سی کی طرف آباد ہوئے، اور ان کے جو کزن منگول تھے وہ، اور نصرہ یورپ میں آباد ہو گئے اور منگول مشرق کی طرف، اور یاجوج ماجوج جو تھے یہ شمال کی طرف چلے گئے۔ تو دوستوں، دو تاریخیں اور رہنے کی جگہ قرآن پاک نے ویسے ہی بتائیں جو آج ہم ہسٹری سے ریسرچ کرتے ہیں تو ہم دیکھ لیتے ہیں۔ اور تیسرا جو شمال کا سفر ہے جہاں پر یاجوج ماجوج موجود تھے، تو ہمیں تاریخی لحاظ سے یاجوج ماجوج کے رہنے کی جگہ پتہ لگ جاتی ہے، اور شمال کے سفر میں کوئی قوم تھی وہاں پر، یہ بھی ہمیں پتہ لگ جاتا ہے، لیکن وہ یاجوج ماجوج نہیں تھے جب وہ بادشاہ وہاں پہنچا ہے۔ اور ایسا لگتا ہے کہ اللہ پاک نے ایک پردہ رکھا ہے یاجوج ماجوج کا کہ وہ کون ہے۔ اللہ پاک نے ذوالقرنین بادشاہ کسی اور قوم سے ملا تھا اور اس نے ان سے کچھ یاجوج ماجوج کے بارے میں کہا تھا، لیکن یاجوج ماجوج خود کہاں رہتے ہیں اس کا ایک پردہ ہے۔ اللہ پاک نے وہ جغرافی لحاظ سے کون ہے یہ انسان، چاہے وہ یہودی ریسرچر ہوں یا عیسائی اور مسلمان، کوئی بھی نہیں جانتا کہ وہ رہتے تو شمال میں تھے مگر اب کہاں ہیں اور کون ہیں، کیونکہ جغرافیہ میں دونوں جگہ قومیں تاریخ میں نظر آتی ہیں، لیکن اس شمال میں تاریخ نہیں ملتی ہے، تاریخ میں یاجوج ماجوج نہیں ملتے ہیں اور قومیں ملتی ہیں۔ تو جی دوستوں، تیسرے سفر میں ذوالقرنین بادشاہ جو اپنے ملک ایران سے شمال کی طرف چلا، اور اس دور میں جو یہ تاجکستان اور ترکمانستان کا علاقہ ہے یہ اس کے اپنے ملک میں شامل تھا، وہاں سے یہ نکل کر شمال کی طرف یعنی اپنے ملک سے سیدھے ہی جا رہا ہے۔ تو اس وقت وہاں پر روس کا دارالخلافہ ماسکو موجود ہے، اور اس کے علاوہ کیف کا علاقہ ہے، تو اس جانب کو وہ چلا ہے، اور راستہ میں دوستوں اسے یہاں ایک قوم ملی جو کہ پہاڑوں کی اوڑ میں رہتی تھی، جیسے کوئی وادی سی ہو، اور اس کی زبان بہت ہی مشکل سے سمجھ آتی تھی۔ یوں لگتا ہے کہ وہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ یاجوج ماجوج کی نسل سے، ان کی زبان بالکل ہی ایک مختلف زبان تھی، کیونکہ انہوں نے ذوالقرنین کو یہ بتایا، یاجوج ماجوج ان کے ہاں تجارت کے لیے آتے تھے، تو انہوں نے بتایا ذوالقرنین کو کہ یاجوج ماجوج ہمارے پہاڑوں میں ایک راستہ ہے، وہاں سے ہمارے درمیان آ جاتے ہیں اور فساد یعنی کہ جھگڑا کرتے ہیں، ہمارے فساد پھیلاتے ہیں۔ قرآن پاک میں ایک اور جگہ یاجوج ماجوج کے بارے میں یہ کہا گیا ہے کہ وہ معاش میں خرابی یعنی تجارت میں خرابیاں پیدا کرتے تھے، تو اے ذوالقرنین تم ہم سے کچھ رقم لے لو اور ہمیں ان سے نجات دلا دو، اور ہمیں ان سے بچنے کے لیے ایک دیوار تعمیر کر دو وہاں پر اس جگہ پر۔ تو اب دیوار تعمیر کرنے کا انہوں نے ذوالقرنین سے کیوں کہا، خود کیوں نہیں کر لی؟ تو جب ہم تاریخ میں اس کی ریسرچ کرتے ہیں تو ہمیں پتہ لگتا ہے دوستوں کہ لوہا جو ہے وہ اس وقت ایرانیوں کے پاس موجود تھا، نہ ہندوستانیوں کے پاس تھا، نہ اور اس علاقے میں اور کسی کے پاس۔ تو اس وجہ سے انہوں نے ذوالقرنین سے کہا کہ آپ کے پاس لوہے کی ٹیکنالوجی موجود ہے، تو آپ ہمیں نا وہ لوہے کی چادریں لگا کے یہاں دیوار بنا دو۔ ذوالقرنین نے اس قوم یاجوج ماجوج سے براہ راست مقابلہ نہیں کیا، یا شاید وہ جانتا ہو کہ وہ زیادہ طاقتور ہیں، تو اس نے کہا کہ میرے پاس جو کچھ ہے وہ بہت ہے اللہ کا دیا ہوا، بس تم اپنے آدمیوں کے ذریعے سے میری مدد کرو، تو پھر ہم سب مل کر وہ دیوار بناتے ہیں۔ بادشاہ نے کہا لوہے کی بڑی چادریں بناؤ، آتونی زبر الحدید، اور لوہے کی چادروں کی دیوار بن گئی، تو اس نے کہا کہ اس دیوار پر میں خود پیتل ڈالوں گا تاکہ یہ اور مضبوط ہو جائے، پھر وہ نہ اس پہ چڑھ سکیں گے یاجوج ماجوج اور نہ اس کو توڑ سکیں گے۔ تو یہاں یوں لگتا ہے کہ جیسے آرکیٹیکٹنگ کا کوئی ایسا انداز اس نے اختیار کیا کہ نہ اس پہ چڑھا جا سکے اور نہ ہی
اس کو توڑا جا سکے۔ پھر اللہ پاک بیان فرماتے ہیں کہ وہ کہنے لگا جب وقت مقرر آئے گا تو وہ اس کو توڑ ڈالیں گے اور پھر لوگوں میں یموجو گھل مل جائیں گے۔ اور اس کے بعد اللہ پاک سور پھونکے جانے اور قیامت کا ذکر کرتے ہیں، یعنی کہ یہ بالکل تقریباً آخری زمانہ میں ہوگا۔ جی، تو قوموں کی کہ وہاں قومیں موجود تھیں اس کی تاریخی حیثیت تو ثابت ہو جاتی ہے، لیکن ان کی نسلی ایگزسٹنس جو ہے کہ وہ کون سی قومیں تھیں اس کا تاریخ کو علم نہیں ہے۔ لیکن دوستوں، شان نزول سے یہ لگتا ہے کہ یہ سب سے پہلے انہی لوگوں میں گلے ملیں گے جو حضور پاک اور اللہ کی آیتوں کا مذاق اڑانے مدینہ شریف میں جمع ہوئے ہیں، یعنی عیسائی، اور سب حقیقت جانتے ہوئے کہ حضور تاریخ کو اور جغرافیے کو ایک ٹیسٹ لینے کے لیے آئے ہیں حضور پاک کا، تو انہوں نے صحیح بتا دیے ہیں۔ تو وہ جانتے تھے کہ یہ خدائی کلام ہے، اس کے باوجود وہ ایمان نہیں لا رہے اور نہ ہی اپنے لوگوں کو بتا رہے ہیں ان باتوں کے بارے میں۔ دوستوں، ہمارے مسلمان مفسرین کے ہاں وہی باتیں زیادہ مشہور ہیں یاجوج ماجوج کے بارے میں کہ یاجوج ماجوج جو دونوں بھائی تھے، ان کے والد نے کسی جن عورت سے، جننی سے شادی کر لی تھی۔ تو یاجوج ماجوج ایک انسانوں اور جنوں کی مخلوط نسل ہو سکتے ہیں، اور اس علاقے میں کچھ ایسے جانور بھی ملے ہیں کہ جو انسانوں جیسے لگتے تھے، اور یہ بات ٹھیک بھی ہو سکتی ہے کہ وہ جنوں کی طرح نظر نہ آتے ہوں اور صرف کانوں میں ورغلاتے ہوں اور مائنڈ ڈیولپنگ کر کے فساد پھیلاتے ہوں، کیونکہ شیاطین انسان کے دشمن ہیں اور ان کا کام ہے انسانوں کو ایک دوسرے سے لڑوانا اور اللہ پاک سے دور کرنے والی باتیں وہ ذہن میں ڈالتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ دوستوں ہو سکتا ہے کہ یہ بھی ممکن ہے کہ وہ آج بھی دوسرے جنات کے ساتھ آج بھی ہم میں موجود ہوں، گل مل گئے ہوں، جیسے قرآن پاک نے کہا یموجو فی بعضم۔ یہاں ایک بات ذہن میں آئی ہے کہ قیامت کے قریب وہ اپنی پوری طاقت کے ساتھ ظاہر ہو کر لوگوں میں گھل مل جائیں گے۔ تو دوستوں، وہ انسانوں کے دشمن ہیں، ان کا کام صرف انسانوں کو خدا کے حکموں سے ہٹا کر نافرمانی کرانا ہے، اور ان کے خیالات کو بڑی آسانی سے محسوس کیا جا سکتا ہے کہ جب وہ خدا کے حکم کے خلاف کوئی بات ذہن میں ڈالیں گے تو انسان کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ بات جو ہے ہمارے ذہن میں کوئی ڈال رہا ہے کہ ہمیں اللہ پاک کے حکموں کے خلاف کوئی بات کہہ رہا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ کوئی جن کہہ رہا ہے۔ جی دوستوں، ہم زمینی حقائق کی بات کریں تو یہ سفر شمال کی طرف تھا جہاں بادشاہ کو وہ قوم ملی، اور یاجوج ماجوج کا بھی اسے پتہ چلا کہ وہ یہاں آتے ہیں اور فساد کرتے ہیں۔ تو دوستوں، اگر ہم زمینی حقائق کی بات کریں تو جیسے کہ ہم نے آپ کو پہلے بتایا کہ وہاں ماسکو اور یوکرائن اور اس کا دارالخلافہ کیف وہاں پر موجود ہے۔ تو اس دور میں وہاں پر جو قومیں موجود تھیں تو ان کا ہوا کیا؟ تو دوستوں، گل مل جانے والی جو قرآن پاک نے بات کہی ہے وہ بات بھی ان کا پتہ بتا دیتی ہے کہ جیسے کہ ہم جانتے ہیں کہ آریہ جو ہیں یہ یورپ، ہندوستان اور مصر وغیرہ کی طرف جا کر گل مل گئے، ان کی نسلیں آپس میں مکس ہوئیں۔ تو ہٹلر نے تو اپنا نازی نشان تک اپنا قومیت کی پہچان کے لیے وہ سواستیکا کا نشان اپنے جھنڈے پہ رکھا تھا کہ ہم آریہ ہیں۔ اسی طرح ممکن ہے کہ وہ قوم اپنے مشرق و مغرب، چائنا، یورپ کی طرف گھل مل گئی ہو، اور تاریخ بھی بالکل ایسے ہی بتاتی ہے کہ وہاں پر جو قومیں موجود تھیں وہ پہلے یورپ کے ملکوں پہ نے وہاں پر حملہ کیا، اور یہ لوگ جو تھے یہ نصرانی نسل سے تھے، اور پھر بعد میں یورپ اور ان لوگوں کی ملی جلی نسل جو ہے ان سے وہاں کی قومیں بنی۔ لیکن اسی وقت جب یہ حملہ آور آتے تھے اور ان کے ساتھ مکس ہو جاتے تھے، اس کے بعد ایک بار منگولوں نے ان پر حملہ کر ڈالا تو ان کے ساتھ بھی یہ مکس ہو گئے۔ تو دوستوں، اس طرح سے یہ یورپ اور پھر یورپ سے تمام نسلی امریکہ جو وہ یورپینز ہی ہیں زیادہ تر، اور اس کے علاوہ منگولوں میں اور چائنیز میں اس قدر گل مل چکے ہیں کہ ان کی اپنی شناخت یاجوج ماجوج ختم ہو چکی ہے۔ جیسے اب ڈی این اے ٹیسٹ سے تو یہ تو پتہ چلتا ہے کہ کوئی امریکی ہے، یہودی ہے یا عربی ہے، لیکن یہ چونکہ اتنے زیادہ مکس ہو چکے ہیں تو ان کا سراغ لگانا اس وقت ممکن نہیں ہے۔ دوستوں، قرآن پاک بیان فرماتا ہے کہ یہ لوگ تجارت میں غلط چیزیں لے آئیں گے اور یہ ان کا فساد ہوگا۔ اب
تجارت میں غلط چیزیں ہیں، اس وقت دنیا میں کیا کیا ہو رہی ہیں اور کیسے یہ سسٹم چل رہا ہے، تو اس کے لیے تو ایک تفصیلی ویڈیو چاہیے کہ یہ کن طریقوں سے ملکوں اور قوموں کو غلام بناتے ہیں اپنے رینٹ سسٹم کے تحت، یا پھر لینن گراڈ کے سیکولر سسٹم کے تحت کس طرح سے دنیا میں کام ہو رہا ہے۔ اس کے علاوہ پھر اور دنیا میں بہت سارے تجارتوں کے، آپ ڈالر سسٹم کو دیکھ لیجئے، تو اس کے لیے ایک بہت تفصیلی ریسرچ چاہیے ہمیں، تو ان شاء اللہ تعالیٰ اس کی ویڈیو بنائیں گے۔ لیکن دوستوں یہاں پر ایک بات تو واضح ہے کہ ان سارے سسٹمز کی، چاہے وہ سیکولر ہوں، کیپٹل سسٹمز ہوں، ان کی تباہی دنیا میں اس قدر پھیل چکی ہوگی اور دنیا کے لوگ اس قدر پریشان ہو چکے ہوں گے کہ دنیا کے لوگوں کا حال اسی ذوالقرنین بادشاہ کو ملنے والی قوم جیسا ہو جائے گا، جو کہ ذوالقرنین بادشاہ سے یہ کہا کرتے تھے کہ ہم سے پیسے لے لو، لیکن ہمیں ان ظالموں سے بچنے کے لیے کوئی دیوار بنا دو، ہمیں نجات دلا دو ان سے کہ یہ ہمارے بیچ میں آئے ہی نہ۔ تو دوستوں یہ دیوار بھی ایک کنسیپٹ جو ہے نا، ہمیں ایک چیز قرآن پاک میں جو دیوار کا ذکر آیا ہے، یہ بھی ہمیں ایک اشارہ دیتی ہے ان سے بچنے کا، کہ ہم ان سے دیوار کیسے بنا سکتے ہیں۔ ہم ان کے طریقے چھوڑ کر ہم ایک دیوار بنا سکتے ہیں، ہم اپنا اکانومی سسٹم کو بہتر کر کے اور ان کے اوپر انحصار ختم کر کے اپنے آپ کو بہتر کر سکتے ہیں، ان سے بچ سکتے ہیں۔ یہ ہمارے لیے ایک دیوار ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے کلام کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم دوستو۔